نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج الحمدللہ پارہ نمبر 2 جس کا آج آغاز کیا ہے، دعا گو ہوں کہ اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور اس درس قرآن کو جاری و ساری رکھنے والا بنائے۔ میں اپنے تمام دیکھنے سننے چاہنے والوں کو ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام آپ کی وجہ سے، یہ بڑا نیکی کا کام ہے، اگر آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو اپنے قبلے سے جس پر وہ اب تک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اللہ ہی کا ہے، مشرق بھی اور مغرب بھی، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین اور یہودیوں نے بیت المقدس سے مکہ کی طرف تحویل قبلہ پر طعن شروع کیا تھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کے کس چیز نے ایسا کیا، کرنے پر مجبور کر دیا، تو بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ کی طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب کہہ دو کہ یہ مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، اور جب اللہ جس کو چاہتا ہے جس طرف کر دیتا ہے، ناسخ اور منسوخ کا مالک وہ ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے وہ کرنے کا مختار کل ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تو جب مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے متعلق متحیر ہیں، وہ اپنا قبلہ چھوڑ کر تمہارے قبلے کی طرف متوجہ ہو گئے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، امید ہے کہ وہ تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ بھی ان کا خیال تھا کہ تم لوگ پریشان ہو رہے ہو، تو منہ تو نماز تمہارے قبلے کی طرف کر کے پڑھتے ہیں۔ اللہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں اے مسلمانوں بہترین امت۔ اب حضور کی امت کی شان ہے، غلامان محمد کی شان ہے۔ فرمایا بہترین امت بنا دی تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر اور ہمارا رسول تم پر گواہ ہو۔ اور انہیں نہیں مقرر کیا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ جس پر آپ اب تک رہے، مگر اس لیے کہ ہم دیکھ لیں کہ کون پیروی کرتا ہے ہمارے رسول کی اور کون مڑتا ہے الٹے پاؤں۔ بے شک یہ حکم بہت بھاری ہے مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے، اور نہیں اللہ کی یہ شان کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت ہی مہربان رحم والا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس آیت مقدسہ کے اندر ایک تو قبلے کے حوالے سے تذکرہ، اس آیت مقدسہ میں قبلے کے حوالے سے تذکرہ فرمایا، دوسرا امت کی شان، حضور کی غلاموں کی شان، فرمایا کہ تمہیں بہترین امت بنا دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے غلامان محمد کو یہ شان مل رہا ہے، غلامان مصطفیٰ کو یہ شان مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، امام بخاری، امام ترمذی اور نسائی نے ابو سعید خدری سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کیا تو نے تبلیغ کی تھی؟ آپ عرض کریں گے ہاں یا اللہ۔ پھر آپ کی امت سے سوال ہوگا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں تبلیغ نہیں کی تھی؟ اللہ کہ جب کہ رب جانتا ہے یہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ کہیں گے ما جانا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام سے اپنی بات پر شہادت طلب کی جائے گی، تمہارے پاس کون گواہ ہے؟ آپ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری گواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں لایا جائے گا، پس تم گواہی دو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مقدسہ پڑھی، تم نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی گواہی دو گے اور میں تم پر گواہی دوں گا۔ حضور فرمائے کہ میری امت گواہی دے گی اور میں آگے سے کہوں گا ہاں یا اللہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور لوگ کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو بعد میں آئے، ان کے پاس تو وہ پھر امت مصطفی غلامان محمد سے پوچھا جائے گا بھی ہاں بھی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کہیں گے مولا ہمارے پاس تیرا محبوب آیا تھا اور اس محبوب پر جو تو نے کتاب نازل فرمائی تھی اس کتاب میں ہم نے پڑھا ان کی حرکتوں کو۔ تو یہ بات ہے، اور اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب کوئی مر جائے فوت ہو جائے تو اس کے لیے اچھا گمان رکھا کرو، اس کے لیے دعاؤں اور اس کے لیے تعریف جو ہے وہ کیا کرو، کیونکہ تمہاری گواہیاں جو ہے اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں محبوب کریم کی عظمت پہ قربان جاؤں، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ تو آگے اللہ فرمایا تھا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون۔ ہم دیکھ رہے ہیں محبوب آپ کا بار بار منہ کرنا آسمان کی طرف، وہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ لو اب پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہے مسلمانوں، جہاں کہیں تم ہو پھیر لیا کرو اپنے منہ اس کی طرف، اور بے شک وہ جنہیں کتاب دی گئی ضرور جانتے ہیں کہ یہ حکم برحق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں اللہ تعالیٰ
بے خبر ان کے کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ کیسا وہ انداز ہوگا یار، وہ کیسی وہ نماز تھی کہ جس نماز میں حضور بار بار رب کی طرف دیکھ رہے ہیں، رب یار کی طرف، آسمان کی طرف مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، جاؤ جبرائیل میرا پیغام لے جاؤ، آج میرے محبوب کے دل کے اندر یہ تشنگی ہے، التجا ہے، دل کے اندر یہ خیال ہے۔ اور یہ ظہر کی نماز تھی، جس نماز کی 2 رکعتیں تو آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اور اگلی 2 رکعتوں کا عالم دیکھیں۔ نماز ایک ہے، قبلے 2 ہیں، قربان جائیں مصطفیٰ کی عظمت پر۔ نماز ایک ہے، 4 رکعتوں والی نماز ہے، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھیں، 2 رکعتیں، اگلی 2 رکعتیں یار پڑھتا ہے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے، 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، دوسری 2 رکعتوں کی باری آئی تو مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ اٹھتی ہے، واہ واہ، میں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ بس یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا تھا، اور کیا ہوا کہ پھر قبلہ مڑ گیا، سرکار کا چہرہ پھرتا ہے، حضور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ کیوں؟ آپ کے دل میں یہ تشنگی بھی تھی۔ آپ نے ایک بار جبرائیل علیہ السلام سے بھی عرض کی تھی، فرمایا تھا کہ میرا دل کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ قبلہ میرا کعبہ ہو، میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کو بنایا، میں چاہتا ہوں میں اس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھوں۔ تو جبریل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں بھی آپ کی طرح ہوں، لیکن میرا مقام، میرا شان آپ سے کم ہے، آپ خود ہی اپنے رب سے یہ التجا کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ بات حقیقت ہے کہ یہ امام بخاری حضرت البراء بن عازب سے روایت ہے کہ 16 یا 17 ماہ، شک کے ساتھ روایت کی ہے کہ 16 یا 17 ماہ، اور کچھ حق یہ ہے کہ 16 ماہ اور کچھ ایام تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ، یعنی کہ جو آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی نا مدینہ پاک میں 16 یا 17 ماہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے سوموار کے روز 5 ربیع الاول کو نکلے، اور سوموار کے روز 12 ربیع الاول کو مدینہ میں داخل ہوئے، جبکہ تحویل قبلہ کا عمل صحیح روایت کے مطابق جنگ بدر سے 2 ماہ پہلے ہجرت کے دوسرے سال 15 رجب کو زوال کے بعد ہوا تھا۔ اسی پر جمہور نے اتفاق کیا ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، 16 یا 17 ماہ، 16 ماہ اور چند دن بنتے ہیں۔ یہ جو لوگ 13 ماہ یا 2 سال کی بات کرتے ہیں، یہ ضعیف حدیث ہے۔ صحیح جمہور کا اتفاق ہے جو وہ 16 ماہ اور کچھ دن بنتا ہے، اسی لیے وہ 17 ماہ کی بات آتی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، میں قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، اور پھر اسی روز سے پھر قبلے کی جہت جو ہے وہ چینج ہوگی۔ آگے فرمایا وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس ہر ایک دلیل، پھر بھی نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور اگر بالفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی، اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم، تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یعنی یا رسول اللہ محبوب یہ ایسے ہے، ان کی بات مان بھی لوگے نا تو یہ پھر بھی آپ کی بات یقین نہیں کریں گے۔ تو آپ کے پاس جب کہ دلائل موجود ہیں، حقائق موجود ہیں، تو پھر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی قبلہ ہونے پر اہل کتاب کو دلیلیں بہت ساری برہان پیش کر دیں تو پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو بہرکیف یہ اللہ جل شانہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان اور اپنی بات پر، حضور کی ان باتوں پر کہ اے محبوب جو آپ نے کیا اللہ کے حکم سے کیا ہے، اور یہ رب کا بھی یہی حکم ہے کہ اب آپ کعبۃ اللہ کی طرف ہی نماز منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور یہی آپ کا اور رہتی دنیا تا قیامت جو ہے وہ لوگوں کا قبلہ رہے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔
جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ پہچانتے ہیں انہیں جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے چھپاتا ہے حق کو جان بوجھ کر۔ محبوب جی آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے بچے کو باپ جانتا ہے۔ کیوں کہ تورات اور انجیل میں آپ کی صفات، آپ کی عظمت، آپ کی شان جو ہے ہم نے کھلے طریقے سے بیان کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا اے عمر، میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں پہچان گیا جیسے میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میری معرفت اپنے بیٹے کی معرفت سے زیادہ قوی ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ عورتیں کیا کچھ کرتی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اے ابن سلام، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق بخشے، تو نے سچ کہا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف، تو ہرگز نہ بن جانا شک کرنے والوں سے، یعنی اس کے رب کی طرف سے ہونے میں شک کرنے والوں سے نہ ہوں، یا اس میں شک نہ کریں کہ یہ حق جانتے ہوئے اس کو چھپاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو شک کرنے والوں سے کر دیا، حالانکہ انہیں یقین تھا۔ اس آیت کریمہ میں یہ مراد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ پہلے ہی غیر متوقع۔ دوسری وجہ یہ کہ شک میں تو اختیار ہی نہیں ہوتا اور نہ اس کے روکنے پر انسان قادر ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک تحقیق اور ثابت شدہ بات ہے کہ اس میں کوئی دیکھنے والا شک نہیں کر سکتا، یعنی حضور کی شان، حضور کا مقام اتنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کو واضح کیا۔ حضرات گرامی، آج کے درس میں تحویل قبلہ کی بات ہوئی، اور امت مصطفی کی بات ہوئی، اور گواہی سرکار کے غلاموں کی بات ہوئی۔ میں گزارش کروں گا آخر میں بھی کہ اس درس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوست احباب تک پہنچائیں، اس پیغام کو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ آگے بڑھے، لوگوں تک پہنچے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان سب میں، گروپس میں، واٹس ایپ گروپ میں جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان میں شیئر کریں، تاکہ یہ درس قرآن کا سلسلہ جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچ سکے، اور اس کو ہم آگے لے جاتے رہیں اور ہر گھر تک یہ پہنچ جائیں۔ اللہ رب العالمین میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔